اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم الشہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ اما بعد ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اس سلسلے میں بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ان چند دقائق میں ہم ان اہم اسرار اور رموز کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ہمیں رمضان المبارک سے کما حقہ استفادہ کرنے کے قابل بناتے۔ ہم نے اس پروگرام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے پہلے حصے کے پہلے جملے سے کیا۔ رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جمعے کا روز تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اگرچہ خطبہ شعبان میں دیا گیا لیکن پورے خطبے میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آمادہ کرنے کا سامان مہیا فرمایا۔ آپ نے خطبے کا آغاز اس انداز سے فرمایا کہ اے لوگو انہو قد اقبل الیکم الشہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ چل کر گویا آ رہا ہے، بالبرکہ برکہ کے ساتھ، برکت کے ساتھ، والرحمہ رحمت کے ساتھ، والمغفرہ اور مغفرت کے ساتھ۔ چونکہ مہینہ اللہ کا ہے اور اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنے یہاں سے وہ سوغات لاتا ہے کہ جو وہاں کی مشہور اور خاص سوغات ہوتی ہے۔ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جو سوغات اپنے ساتھ لا رہا ہے وہ بھی وہیں کی سوغات ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی۔ اصل سوغات وہیں سے ملے گی جو برکت کی صورت میں ہوگی، رحمت کی صورت میں ہوگی اور مغفرت کی صورت میں ہوگی۔ لیکن یہاں پر ہمیں رک کر ذرا تذکر کرنا ہے۔ عزیزوں، ایک شے ہوتی ہے ظرف اور ایک شے ہوتی ہے مظروف۔ ظرف یعنی وہ برتن کہ جس میں ہم نے مظروف کو حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ظرف اور مظروف میں مطابقت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی مایع شے کو رکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں جو ظرف چاہیے ہوگا وہ اسی کی مطابقت کا چاہیے ہوگا۔ یقیناً ہم کسی سادی سی پلیٹ میں پانی کو تو اسٹور نہیں کر سکتے۔ پانی کو اسٹور اور محفوظ کرنے کے لیے ہمیں یقیناً کوئی باٹل چاہیے ہوگی، کوئی جار چاہیے ہوگا، کوئی جگ چاہیے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کھانے پینے کی اشیاء میں مثلاً چاولوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلیٹ چاہیے ہوگی، کوئی ڈش چاہیے ہوگی۔ اب چاول باٹل میں تو آنے سے رہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظروف کی مطابقت کا ظرف ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ مطابقت نہیں ہے تو مظروف کو ہم حمل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کون سا مظروف لے کر آ رہا ہے۔ اگر مظروف رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہمارا ظرف آمادہ ہے کہ اس مظروف کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ یہ وہ راز ہے کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں
تو یقیناً ہم وہ کمال اور وہ بلند مرتبہ پا سکتے ہیں کہ جو پروردگار عالم ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ تو گویا اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اسی لیے رسول اللہ نے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے جس انداز سے تعارف فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، تم استقبال کرو۔ اور ساتھ ہی ایک دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار رمضان کا چاند نمودار تو رمضان میں ہوا ہے، رسول اللہ رجب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جب رجب کا چاند نمودار ہوا تھا تو رجب سے شعبان تک اور شعبان سے پھر رمضان تک اسی انداز سے متوجہ رہتے کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو کی برکتوں کو ہم پر نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ ہم آمادگی کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں تاکہ وہ فیوز و برکات جو وہ ہمارے لیے لایا ہے اپنے ظرف میں ہم اسے سمیٹ سکیں۔ اس آمادگی کے لیے ہم رجب سے استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی کیا اس ذکر میں کیا شے چھپی ہوئی تھی کہ جو ہمیں رمضان کے لیے آمادہ کر رہی ہے؟ بہت توجہ، اور وہ یہ کہ آپ اور ہم پروردگار عالم سے مغفرت لینا چاہتے ہیں جو رمضان لے کر آ رہا۔ رمضان المبارک جس مغفرت کو لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، اس مغفرت کو لینے کے لیے کیا میرا ظرف آمادہ ہے؟ تو آئیے رجب سے ہی اپنے ظرف کو مغفرت کے لیے آمادہ کریں، شعبان میں ہی اس مغفرت کو لینے کے لیے اپنے ظرف کو آمادہ کریں۔ اور وہ کس طریقے سے آمادہ ہوگا؟ اس طریقے سے کہ جہاں ہم پروردگار عالم سے استغفار تو طلب کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کیا میں نے پروردگار عالم کی مخلوق کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو اس مہینے میں اگر ہم دوسروں کو معاف کریں اور اس معافی کے ذریعے سے گویا اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں، وہ نور پیدا کریں کہ جو کہ غفارہ کا نور ہے، جب یہ غفارہ کا نور میرے نفس میں بیدار ہو جائے گا تو گویا یہ میرے ظرف کو آمادہ کرے گا اس عظیم مغفرت کو لینے کے لیے جو پروردگار عالم میرے لیے رمضان المبارک میں خاص کیے ہوئے ہے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے آمادگی دوسروں کو معاف کرنے میں ہے کہ اگر تم پروردگار عالم سے مغفرت چاہتے ہو تو بتلاؤ کیا تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو؟ تو پھر پلٹ کر پروردگار عالم بھی تمہیں معاف کرے گا۔ کیا تمہارے ذات سے مخلوق خدا کو امن اور امان میسر ہے؟ اگر ہے تو بس جان لو کہ پروردگار عالم کے پاس بھی تمہارے لیے بہت خاص ہے جو وہ تمہیں رمضان میں دینا چاہتا ہے۔ اور وہ خاص شے کیا ہے؟ وہ خاص شے لیلۃ القدر ہے کہ جس رات میں پروردگار عالم تمہیں وہ شے دینا چاہ رہا ہے کہ جہاں تم 1000 مہینوں کی مشقت کرتے ہوئے بھی اگر پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ کہ اس ایک شب میں اس مقام پر پہنچ سکتے ہو کہ جو تمہارے اور ہم سب کے لیے کمال کا مقام ہے۔ رمضان المبارک اسی انداز سے برکتیں، رحمتیں سمیٹے ہوئے ہم تک آ رہا۔ اس میں پھر خاص شے جو پروردگار عالم نے جو سبب قرار دی، بعد میں اس طرف اشارہ ہوتا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہو جائیں گی، تمہاری نیند عبادت ہو جائے گی۔ اور خاص اس ماہ کے اندر پروردگار عالم نے جو دسترخوان آپ کے اور میرے لیے سجایا ہوا، جہاں پر کہا کہ تمہیں بلایا گیا ہے دعتم فیہ الی ضیافت اللہ، یاد رہے ضیافت اس دعوت کو کہتے ہیں جس میں خاص دسترخوان بچھایا گیا ہو اور اس میں نعمتیں چنی ہوئی ہوں۔ تو گویا پروردگار عالم نے رحمتیں دینے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے، مغفرت دینے کے لیے آپ کو بلایا، دسترخوان پر بلایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دسترخوان پر کیا رکھا ہوا ہے۔
شاید ہمارے ذہنوں میں دسترخوان افطار اور سحر کا دسترخوان آ جائے کہ رمضان میں تو یہی دسترخوان ہے جو ہمیں خاص انداز سے نظر آتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس خاص دسترخوان کی بات کی وہ امام معصوم علیہ السلام نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ القرآن معدب اللہ، وہ دسترخوان خاص کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کریم ہے جو پروردگار عالم نے اس ماہ میں آپ کے اور میرے لیے قرار دیا ہے۔ تو اس دسترخوان سے وہ نعمتوں سے ان نعمتوں سے استفادہ کر لیجئے کہ جن کی سبب ہم اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ نعمت خاص ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے بندے ہیں جو اس سے کما حقہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے نفوس اور دو طرح کے گروہ ہمیں نظر آئیں گے۔ ایک وہ ہے جو عوام الناس کا گروہ ہے اور ایک وہ ہے جو خاص مومنین کا گروہ ہے۔ یہ دونوں قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا استفادے کا انداز الگ ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ جس کے لیے کہا کہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کر دیتا ہے، اور دوسرا انداز کہا ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اگر قرآن کریم مجھے ہدایت کر رہا ہے، جو کہ یقیناً وہ ہر نفس کی ہدایت کرتا ہے، تو یہاں پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تذکر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہدایت ہوئی ہے یہ کون سی ہدایت ہوئی ہے۔ یہ وہ ہدایت ہوئی ہے جو ایک عام انسان کی ہدایت ہوتی ہے، یا وہ ہدایت ہوئی ہے کہ جو کہ خاص مومنین کی ہدایت ہوتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ تو جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصہ کی تشریح کرتا ہے۔ ھدی للناس میں کہا کہ لوگوں کی ہدایت کر دیتا ہے۔ کون؟ ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ یقیناً بینات میں سے ہدایت کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو سامنے روشن نشانیاں ہیں اس کی تو لوگوں کو ہدایت کر دیتا ہے، لیکن وہ جو خاص ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں کہ جو عام نہیں پا سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ چونکہ ان کی نظر اتنی تیز ہے کہ یہ ظاہر کے پردے کو چاک کر کے غیب تک ان کا ادراک چلا جاتا ہے۔ تو عوام الناس تو فقط ظاہر دیکھ رہے تھے، ان کو ظاہر ہدایت مل گئی، چونکہ ان کا ادراک غیب تک چلا گیا ہے تو اب ہم انہیں غیب سے بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص ہدایت ہے کہ جو متقین پاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کر دیتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس شے میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ خرچ کرنے سے مراد ہمارا ذہن روپیہ اور پیسے کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ مما رزقناہم کا اطلاق ہر اس نعمت پر ہوتا ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں عطا کی ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو مما رزقناہم ینفقون، اس علم میں سے خرچ کرو۔ اللہ نے آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، نعمت پروردگار ہے، مما رزقناہم ینفقون، اس اپنی زندگی میں سے دوسروں کے لیے وقت نکالو۔ اللہ نے آپ کو کسی انداز کی کوئی فضیلت دی ہے، مما رزقناہم ینفقون، اس فضیلت میں سے، اس انداز سے زکوٰۃ نکالو کہ ان فضیلتوں میں سے فضیلتیں بانٹنا شروع کر دو کہ جو تم سے متمسک ہو جائے وہ بھی بافضیلت ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم جب محمد اور آل محمد سے تمسک کرتے ہیں تو وہ تو بافضیلت ہیں، یہ تمسک ہمیں بھی بافضیلت کر دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کی وہ محفل اس قدر پاک ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنے والے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ نور جو یہ اپنے نفس میں سمیٹے ہوئے ہے اس نور سے نورانیت لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آنے والا تو فارس کا تھا، لیکن جب ان کے پاس بیٹھا اور ان سے کسب فیض کیا تو بیٹھنے سے پہلے تو فارسی تھا،
بیٹھنے کے بعد محمدی ہو گیا۔ یہ آمادگی ہے، جس میں جتنا نور ہے وہ اتنا ہی جذب کر لیتا ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک سے یہ نور اور رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں لینے کے لیے اپنے باطن کو آمادہ کرتے ہیں۔ جس قدر ظرف آمادہ ہوگا اتنا ہی مظروف ہم اور آپ سمیٹ سکیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے کما حق استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔